حلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا پروردگار ان کو شراب طہور پلائے گا۔ اس آیت سے ایک بات ذہن میں آئی کہ جنت میں جنتیوں کے 4 گروہ ہوں گے، اور اس سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر جب کوئی مہمان آتا ہے آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں، تو ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ان کو پانی پلا دے، لیکن اگر کوئی خاص مہمان آتا ہے تو انسان خود اٹھتا ہے، اٹھ کر گلاس اٹھاتا ہے، پھر پانی لا کر اس کو پلاتا ہے، اور پلانے کو سعادت بھی سمجھتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح جنت میں جنتیوں کے 4 گروہ ہوں گے۔ ایک جماعت وہ ہوگی جس کو جنت کے خادم مشروب پلائیں گے، چنانچہ اوپر والے آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور چکر لگاتے ہیں ان کے ارد گرد، ولدان، لڑکے، مخلدون، ہمیشہ کے لیے رہنے والے۔ چنانچہ ایک جماعت وہ ہوگی جس کو جنت کے خادم مشروب پلائیں گے، اور ایک جماعت وہ ہوگی جس کو ملائکہ یعنی فرشتے مشروب پلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں بیضاء، سفید رنگ کی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کو مزہ دینے والی۔ چنانچہ ملائکہ ایک جماعت کو مشروب پلائیں گے، اور ایک جماعت وہ ہوگی جس کو جنت کے داروغے وہ مشروب پلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملاوٹ ہے تسنیم سے۔ اس آیت کے تحت علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رضوان جنت خود ان کو مشروب پلائیں گے، اور ایک خوش نصیب جماعت وہ ہوگی جس کو پروردگار خود اپنے ہاتھوں سے مشروب پلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا پروردگار ان کو شراب طہور پلائے گا۔ علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک صائم الدہر کو دیکھیں گے۔ صائم الدہر سے مراد وہ شخص ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھا، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک صائم الدہر کو دیکھیں گے، اور دیکھ کر مسکرائیں گے اور فرمائیں گے اے میرے عاشق، تو میرے لیے پیتا نہ تھا، آج پی لے، تو میرے لیے کھاتا نہ تھا، آج کھا لے، آج تو میرا مہمان ہے اور میں تیرا میزبان ہوں۔ نزلا من غفور الرحیم، مہمانی ہے بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی صائم الدہر کو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے مشروب پلائیں گے۔